تو اب رب ذوالجلال نے میلاد مصطفیٰ کی محفل سب سے پہلے آسمان کے اوپر منائی اور اس کے اندر بلایا کس کو؟ پاکوں کو۔ کس کو بلایا؟ پاکوں کو بلایا۔ ایک لمٹ رکھی کہ جو پاک ہے نا میرے محبوب کے ذکر میں صرف پاک ہی آئیں گے، میرے محبوب کی محفل میں صرف اور صرف پاک ہی آئیں گے، پاک ہی آئیں گے۔ تو پتہ چلا رب ذوالجلال اپنے محبوب کے ذکر کے لیے صرف پاکوں کو چنتا ہے، ناپاکوں کو آنے کی توفیق نہیں عطا فرماتا۔ تو آج بھی میلاد مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں تمہیں مبارک ہو، رب ذوالجلال نے مخلوق میں سے تمہیں چن لیا ہے کہ تم اپنے مصطفیٰ کا ذکر بھی کرو اور میلاد بھی مناؤ۔ الحمدللہ اللہ نے یہ اجازت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی کی طرف سے اللہ نے میلاد مصطفیٰ کا آغاز فرما دیا۔ اب وہاں سے ذکر مصطفیٰ کی محفلیں منعقد ہونے کو لگی۔ اب اس کے بعد انبیاء آ گئے۔ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں؟ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں؟ تو سن لے، ہم میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ تمام انبیاء نے بھی منایا ہے۔ ہم میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ کہتے ہیں نا کہ جی میلاد کس نے منایا؟ تو سن لے، میلاد تمام انبیاء نے بھی منایا ہے۔ میلاد مصطفیٰ کی محفلیں تمام انبیاء نے سجائی ہیں، تمام انبیاء نے اپنی اپنی امتوں میں میرے مصطفیٰ کا تذکرہ عام کیا ہے۔ تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو میرے مصطفیٰ کی پہچان کروائی ہے۔ تمام امتوں کو رب ذوالجلال کے پیارے نبیوں نے اپنے محبوب کا تذکرہ بھی سنایا ہے اور خوشخبریاں بھی عطا فرمائی ہیں۔ اور مصطفیٰ کریم کا تذکرہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے بھی اپنی زبان پر جاری فرمایا ہے کہ جس وقت میرے آقا علیہ السلام، جس وقت حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے جسم میں روح کو ڈالا گیا، آپ کے جسم میں روح کو ڈالا گیا، تو آپ نے اپنی نگاہ اٹھا کر دیکھا، بلندیوں کی طرف جب دیکھا تو عرش کے کنگروں کے اوپر لکھا ہوا پایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ عرش کے کنگروں پر۔ اور ایک اور نقطے کی بات عرض کروں، عرش جو ہے یہ سامنے نہیں ہے، عرش یہ جو سامنے آسمان ہے یہ نہیں ہے، عرش ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے۔ اور آدم علیہ السلام کی جس وقت تخلیق ہوئی تو زمین کے اوپر تخلیق ہوئی، اور زمین کے اوپر آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کے اندر جب روح کو ڈالا گیا تو آدم علیہ السلام اس وقت زمین کے اوپر موجود تھے۔ اور ترتیب آسمانوں کی یہی تھی جو آج بھی ہے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پھر عرش معلیٰ۔ تو عرش معلیٰ کے اوپر رب ذوالجلال نے لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ذرا دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پہلے دن جب پہلی مرتبہ نبی کے جسم کے اندر روح کو ڈالا گیا، سب سے پہلا نبی ہے، پہلی نگاہ ہے۔ اور پہلی نگاہ کا کمال یہ ہے کہ زمین و آسمان کا فاصلہ لامکان کا پھر جب یہ فاصلہ پہنچتا ہے، اور ان آسمانوں کے درمیان کا فاصلہ، پھر پہلے آسمان کی موٹائی اتنی جتنا یہ زمین و آسمان کا فاصلہ ہے، پھر اس سے دوسرے آسمان کا صحیح فاصلہ۔ اور جب پہلے نبی کی پہلی مرتبہ جب نگاہ اٹھتی ہے، یہ تمام پردوں کو چیرتی ہوئی، یہ پہلے آسمان کو چیرتی ہوئی دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان کو چیرتی ہوئی سیدھی عرش معلیٰ تک جا کر نظر پھیری اور وہاں پر پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب دیکھیے نقطے کی بات عرض کرتا ہوں، پہلا نبی ہے، اس کی پہلی نگاہ کے اندر میرے رب نے اتنی طاقت رکھی ہے، تو جو آخری نبی ہے اس کی پہلی نگاہ کے اندر میرا رب نے کتنی طاقت رکھی ہوگی۔ تو اگر رب کا پہلا نبی ابو البشر آدم علیہ السلام زمین کے اوپر جب پہلی نگاہ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، ساتویں آسمان تک پہنچتی ہے، تو جس کی توسل سے آدم کی توبہ بھی رب قبول فرماتا ہے، تو اس کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ اگر آدم علیہ السلام زمین پر کھڑے ہو کر پہلی نگاہ اٹھا کر ساتویں آسمان کے اوپر عرش کے کنگروں کے اوپر نظر پہنچا سکتے ہیں، تو امت خضرہ والے بھی مدینے سے بیٹھ کر اپنی امتیوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو میرے
آقا علیہ السلام کی بھی نگاہ مقدسہ ہے. یہ عرب نے طاقت عطا فرمائی ہے. اور باہر کے انبیاء بھی میرے آقا علیہ السلام کا میلاد مناتے آئے ہیں. انبیاء بھی میرے آقا علیہ السلام کا میلاد مناتے آئے ہیں. لیکن فرق کتنا تھا؟ وہ یہ کہتے تھے کہ آئے گا. کیا آئے گا؟ کیا کہتے تھے؟ آئے گا. کون آئے گا؟ آمنہ کا لال آئے گا، اللہ کا محبوب آئے گا. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو جمع فرمایا، اپنی امتیوں کو جمع فرمایا. جمع کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو خوشخبریاں دینے لگے. رب ذوالجلال قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة. پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی شان کو بیان فرمایا. میرے عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة. اے بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول ہوں جو تمہاری طرف مبعوث ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں جو تمہارے پاس تورات موجود ہے. جو تمہارے پاس تورات موجود ہے میں اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہوں. رب کی طرف سے میں تمہاری طرف رسول مبعوث ہوا ہوں. اس کے اوپر بات ختم نہ فرمائی. آگے میرے عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے بنی اسرائیل یہی نہ سمجھنا کہ میں آخری نبی آ گیا ہوں، بلکہ میرے بعد آنے والا ہے رب کا شان والا رسول آنے والا ہے. لو جی میں تمہیں اس آخری رسول کا نام بھی بتا دیتا ہوں. میرے عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو میرے بعد آنے والا ہے اس کا نام رب ذوالجلال ہے. رب ذوالجلال اسمہ احمد. رب ذوالجلال نے آسمانوں کے اوپر اس کا نام احمد رکھا ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام، اور یہاں پر نقطہ میرے نبی کا میلاد، گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام جھوم کر مصطفیٰ کا ذکر کر رہے تھے. یہ کیسے پتا چلا؟ اعتراض کرنے والا کر سکتا ہے کہ یہ جھوم کر خوشیوں کے اندر آ کر کس کا معنی فرمایا؟ تو ذرا توجہ فرمانا. قرآن کے اندر میرے رب نے ارشاد فرمایا ہے، وَمُبَشِّرًا خوشخبریاں دینے والا. تو خوشخبری منہ بنا کر نہیں، منہ پر پھول کی طرح کھلا کر دی جاتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف ایک خبر دے رہے ہوتے، جھومتے نہ، خوشیاں نہ مناتے. تو میرا رب فرماتا، مُخْبِرًا بِرَسُولٍ، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو خبر دی ہے کہ تمہارے پاس وہ رسول آنے والا ہے جس کا نام احمد ہے. تو عیسیٰ کو یہ خبر ہوتی، پھر پتہ چلتا کہ عیسیٰ نے بھی اسی طرح اعلان کیا تھا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے سادہ الفاظ میں نہیں، جھوم کر مصطفیٰ کا ذکر کر کے اپنی امتیوں کو خبر پہنچائی ہے. تو اسی لیے اب سنی بھی نبی کا ذکر کرتے ہیں، نبی کی آمد کی دھومیں مچاتے ہیں. تو جھوم کر نعرے لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں. آمد مصطفیٰ کے نعرے لگتے ہیں. ہر بندہ یوں سج دج کے آتا ہے جیسے عید کے اوپر آیا ہے. عید کے لیے جیسی تیاریاں کی جاتی ہے، نئے کپڑے سلوائے جاتے ہیں، نئے امامے سب بنائے جاتے ہیں، اپنے جسم کو سنوارا جاتا ہے، اپنی گاڑیوں کو سنوارا جاتا ہے. کیوں سنوارے ہو؟ ارے ہم بے قصوں کے مددگار آئے ہیں، ہمیں جہنم سے بچانے والے امنا کے لاڈلے آئے ہیں. ہمیں جہنم سے بچا کر جنت کے راستے
پہ پہنچانے والے مصطفیٰ